ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، خاص طور پر آزمائشوں نے آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے۔ نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے۔ وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائیں، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دے تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ ہمیں بری عادتوں سے آخر کار دور لے ہی جاتا ہے۔
جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گناہ بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اس مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، نامحرم کے ساتھ تعلق میں دور تک نہ جاؤ ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کر دے گا۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔
وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، رازوں کا جاننے والا۔ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے دعووں کی سچائی اور عروج اور زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہی یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کروا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ زندگی کے مشکل دن بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، خوشگمانیاں چھین لیتے ہیں۔ ایک بھی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ نظر آتا تھا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ ہر وقت مصیبتوں کا درد رونے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، ان کے پاس بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم انسانوں کے مختلف مزاجوں اور ذہنی سطحوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، ہم کبھی مطمئن اور پرسکون نہیں رہ پاتے۔ انسانی رویوں میں لچک ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور کڑواہٹ چاہے کتنے ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے، یہ فقط رب کی عطا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر آپ دشمن کو لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جیو، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے تو ہماری زندگی میں کبھی رحمت کی بارش نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو کسی انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں مل جانا چاہے، تو اس لگن کو عشق کہیں گے۔ روح اللہ کے دربار سے آئی ہے، اور اللہ کا کلام بھی۔ ختم ہو جانے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، رب کے سامنے اس جسد خاکی کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام بزرگی ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا بھرم۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں، پانسوں، گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟
بہتر ہے غیب غیب ہی رہے، اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم آپ کا عمل ہے اتنی ہی اہم آپ کی سوچ ہے، یا اس سے زیادہ۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا، بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں اسی حد کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان اور اعمال کی سلامتی ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جس کی محفل، جس کی مجلس، جس کی گفتگو سے آدمی کو اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو خواہشوں کو بدل دے، جو دنیا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے۔ محبوب کے فرمان پر سر کو جھکا دو اور دنیا سے قطع تعلق کر لو۔ اپنی دل کی تختی کو دھو لو اور اسے یہاں وہاں ادھر ادھر ہر دو جہاں کے لالچ سے پاک کر لو۔ شاید تو حور و قصور کی دید کے لیے آنکھیں نہ کھولے، لیکن اس کے دیدار کے لیے تو اپنی آنکھوں کو کھول۔ نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر یہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو فائدے کی فکر میں لگا رہا۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں ہے، یہ عشق کی مخلوق ہے۔ ہر روح اپنی اصل کے جانب کھنچی چلی جاتی ہے اور اس کی طرف کشش محسوس کرتی ہے۔ اسی کشش کا نام عشق ہے۔ محبت، معافی، عبادت پردے کی چیزیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہے۔ اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے گی۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے
اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا، بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ نصیحت کرنے سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام روحانیت ہے۔ ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرا دل سے اور زبان سے، اور تیسرا جس میں دل ذاکر رہے، یعنی دل میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا عز و جل کے سوا کسی کو نہیں۔ اپنی قبر میں زندگی کا سامان یعنی نیک اعمال بھیج دو، بعد میں کوئی نہیں لائے گا تو پہلے سے بھیج دو۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہے وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا پر ہو وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص یار سے یعنی اپنے رب سے جدا ہوا، پھر چاہے وہ 100 سہارے رکھے، وہ بے سہارا ہی ہے۔ عشق کی آگ میں جلتے ہوئوں کا رنگ درد کے ہاتھوں ہمیشہ زرد رہے گا۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ پرسکون انسان صبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے۔ محبت کرو، خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارا کام صرف ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جن تک وہ نہیں پہنچا۔ جو دیکھا ہو وہ چھپاؤ، جو نہیں دیکھا وہ مت بتاؤ۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ کے بہت شدید محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا، بندہ کیوں کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں، وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیر قسم کی موت کو حقارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل، صورت
اس کا جسم، اس کے خطوط اور خد و خال یاد نہیں رہتے، مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہے۔ جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تب محبت کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تقدیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، وہ دے سکتا ہے تو تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے تاکہ تم اڑان بھر سکو، ایک نہیں دو پروں سے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو شخص معیار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے، عزت نہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک چھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں۔ ہر وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کرے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو، اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ حقیقتوں کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو اتنی احتیاط زندہ لوگوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد خدا کو پہچاننا نہیں پھر مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خدا کے فرمان کے علاوہ مذاہب بے معنی ہیں۔ امید ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب بھی لفظ امید ذہن میں آئے تو ساتھ خدا کا تصور بھی لازم آتا ہے۔ مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون نہ دو بلکہ حقیقت کے ذریعے تکلیف دے دو۔ ہمیں ہر روز جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محبت حقیقت بن جائے۔ جس شخص میں محبت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنی ذاتی دوزخ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ علم اور حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، وعظ اور نصیحت سے نہیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی کوشش انسان بننے کی کوشش ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلا بہرحال رہا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی دولت اور شہرت کمائی ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عزت کمائی ہے۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے،
قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہدایت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تحقیق، دلیل اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی، جا بجا سجدے نہیں کرنے پڑیں گے، اور یہی چیز اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کا مسلسل ذاتی مطالعہ ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط قدموں سے بچا سکتا ہے، اور عقل مندی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے۔ قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے، مگر انسان کے لیے بھی قرآن کھولنا لازمی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ جنت جیسے ماحول تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے جہنم جیسے حالات کا سامنا کرنا پہلی شرط ہے۔ حسن کے ہوں گے چرچے مگر مثالیں ہمیشہ حیا کی دی جاتی ہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ اگر ہم نے حقیقی حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کی تو شیطان ضرور غلیظ ترین چیزوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ نیکی، خوشی اور حسن حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کام میں مصروف رہے، کیونکہ بیکاری بدکاری کو جنم دیتی ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ لغزشوں اور غلطیوں کے مقامات پر خدا کو یاد کر کے اس کے نہایت قریب ہو جاؤ۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو، ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل کیسا بھی دکھا ہو بد دعا نہیں دیتے۔ آزاد اور مثبت سوچ رکھنے والے انسان کبھی بھی کسی کے رویوں کے غلام نہیں ہوتے۔ ہمیں سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ماننے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرت کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے، نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں، انسان اگر صرف انسان ہو جائے۔ دل کی نرمی، روح کی بیداری اور خدا کی پہچان حق کی نشانی ہے۔ احساس اور انسانیت نہ رہے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان لگتا ہے۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ معاشرتی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کو عبادتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا اثر عبادت گاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں فتنوں کی پرورش، آتی نہیں ہے کوئی مصیبت ہم پہ ناگہاں۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے
یہ اتنا اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہیں۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ جاتا ہے، لیکن آخر میں موت کی مشکل اسے پکڑ ہی لیتی ہے۔ محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلا رہ جانے کا خوف ہو۔ ایسے لوگوں کو صرف غلط ہمسفر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بےتابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کر لے آتی ہیں جو انہی کی طرح بےتاب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سحر عشق کریں یا دولت کے لالچی ہوں۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے کھنڈروں میں عمارتوں کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر ہو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہیں، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جب اللہ ہوا سے ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جس شخص کا اصل گندا اور ناپاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور جس شخص کا اصل شریف اور پاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے اچھے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور کوئی اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے ٹھنڈے باغ کی ہوا تمہیں خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ جانے والے ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی ہے وہ پیدائش کے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنے راستے میں مجبوری کو نہ آنے دے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک یعنی ایک جیسا ہے وہ فطرت ہے۔ دامن اعمال اگر خالی ہو تو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، ضمیر کی آواز ہے۔ انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے دن کٹ جاتے ہیں۔
جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے وہ تو ادھر ہی سے ہے، اور جو اس کے راستے پر چلنے والے مسافروں کو پریشان اور مایوس کر دے وہ نہ جانے کدھر سے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہیں۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دے، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقعت بنا دیتی ہے؟ فرمایا زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ گاروں میں صرف مشرک نہیں آتے بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چھپی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں جو باطنی ہیں۔ وہ سارے دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ وہ نعمت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ دھو دیتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور غیبت آپ کی تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور آپ کنگال رہ جاتے ہیں۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو توجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی۔ اس سے مانگیں اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر یہ بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی، اندر امن اتر جاتا ہے، پھر اس کے رزق میں برکت پڑتی ہے، جتنا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، اس کا دل بادشاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پانے کے لیے مغفرت چاہیے۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔
بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر کو گنوا دیا۔ قرآن کے طالب علم بننے سے خوشی میں برکت رہے گی، نعمت کو زوال نہیں آئے گا اور دل کو سکون رہے گا، اور مشکل آئے گی لیکن اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ ایسے لوگ بنا دے گا جو آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے۔ برکت زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جو ہے اس کے خوب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ بہت عرصے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا، اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ ہو تو آپ نے وہ سارے اعتراف دل سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی، ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔
اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اسے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ فاصلے ایک وہم ہے۔ روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے، اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو، تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے، جس کے غم میں، دل میں، یاد میں، اشکوں میں، تنہائیوں میں، تکلیف میں اللہ ہے۔ ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے، اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کہاں تو اشرف المخلوقات، کہاں یہ لذت دو پل کی، تو کھینچ کے وجود کو جدا کرے جو مقام روح کا تجھے پتہ چلے۔ کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے۔ دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگو، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ
علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر، بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں، اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔